بڑی محبت کے ساتھ ہمارے دوست نے حضرت علامہ قبلہ قاری محمد اویس رضا قادری چشتی آپ نے آج کا یہ ذکر علی کے سلسلے میں وقت لیا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق بندہ حاضر خدمت ہے۔ اللہ حضور کے توسل سے ان طلباء کو، علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 11:30 بجے کا حکم تھا خطاب کا اور ماشاءاللہ 11:30 بجے خطاب شروع ہو گیا۔ آئیے قرآن سے ذکر علی کرتے ہیں۔ علامہ میرے سامنے آ جائیں، آپ بھی اگر محسوس نہ کریں تو، سیٹیں چھوڑنا ویسے اوکھا ہوتا ہے۔ آپ قریب آ جائیں، آپ بھی پیچھے سے قریب آ جائیں، قرآن پاک رکھا ہوا ہے، قریب آ جائیں، نزدیک آ جائیں۔ خطیب بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، تاریخ دمشق کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ علامہ خطیب بغدادی تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں واحد شخص مولا علی ہیں جن کی شان میں قرآن میں 300 آیتیں آئی ہیں۔ کتنی آیتیں؟ اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن کتاب اللہ ہے اور قرآن کلام اللہ ہے، یعنی جو شخص اللہ کے کلام کا حصہ بنے اسے علی کہتے ہیں، اور خدا کے کلام میں جس کی صفات بیان کی گئی ہوں اس شخصیت کو علی کہتے ہیں۔ آپ نے بڑا اعلیٰ لکھا ہے 300 آیات۔ اب وقت نہیں، وگرنہ میرے مرشد کا کرم ہے، آپ جانتے ہیں کہ بندہ تو قرآن ہی کا طالب علم ہے۔ جو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے وہ بھی قرآن کی تفسیر پہ ہے، تفسیر اشاری پہ ہے، تو ہر وقت قرآن سے شغف ہے، قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ میں تھک جاؤں گا، آپ بھی تھک جائیں گے، وگرنہ اجازت دو 300 کی 300 آیتیں آج پڑھ لیتے ہیں، لیکن خیر جتنی ہمت ہوئی اتنی پڑھیں گے۔ آئیے ایک آیت سب سے پہلے سورہ احزاب سے پڑھتے ہیں۔ شان علی کی ہے، پڑھیں گے قرآن سے۔ بھئی شان، بھئی اس طرح نہ کریں۔ میں وہ بیٹا اندر گیا تھا جی، بندے ابھی اکٹھے نہیں ہوئے، میں کہا بندے ہم نے کرنے کیا ہے؟ قرآن سامنے ہوگا، آپ دوست بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے علی علی کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق کوانٹٹی سے نہیں ہوتا، کوالٹی سے ہوتا ہے۔ آپ سننے والے بنے، فقیر آپ کو سنائے گا۔ بھائی سبحان اللہ کہہ لو۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم روایتوں والے نہ تو ابو بکر کو مانتے ہیں، نہیں آپ نے غور نہیں کیا، یہ جو لوگ روایتیں پڑھتے ہیں نا، ہم نہ تو روایتوں والے ابو بکر کو مانتے ہیں، نہ ہی روایتوں والے عمر کو مانتے ہیں، ہم آیتوں والے ابو بکر کو مانتے ہیں اور آیتوں والے عمر کو مانتے ہیں۔ جو ہم آیتیں جو پیغام دے رہی ہیں ہم انہیں مانتے ہیں۔ تو آج ہم آیتوں سے مولا علی کو پڑھیں گے۔ اچھا یہ پہلے یہ آیت سامنے آ گئی ہے، یہ تو پڑھنی تو نہیں تھی لیکن سامنے آ گئی ہے، ایک یہ آیت ہے، پہلے یہ پڑھ لیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت میرے سامنے آئی ہے، 3 نمبر سورہ ہے، 146 146 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ، اللہ فرماتا ہے جیسے جیسے ہم نے نبی بھیجے، قاتل معہ ربیون،
ہم نے نبیوں کے ساتھ ساتھ ولی بھیجے، جیسے جیسے نبی آئے ساتھ ساتھ ولی آئے، لیکن تیرے اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، علی کے صدقے ولایت قیامت تک جاری ہے۔ مولا علی کے صدقے سلسلہ ولایت قیامت تک جاری ہے۔ چلو یہ آیت سامنے آئی تھی تو میں نے پڑھ دی ہے، اب آپ اجازت دیں مولا علی کو قرآن سے پڑھیں۔ آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہو جی؟ علی کو ہم نے آج قرآن سے پڑھنا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، نہیں اسے بھی بعد میں پڑھیں گے، یہ تو کافی آیات میرے سامنے آ رہی ہیں۔ مولا علی کے ذکر کے لیے ہم سب سے پہلے جو آیت پڑھیں گے، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ چپ نہیں کرنا، سبحان اللہ میرے سامنے کہتے رہنا ہے۔ علی کے ذکر کے لیے آج ہم قرآن سے آیات پڑھنے لگے ہیں۔ اچھا جی، یہ آیت ہے جی اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا۔ ہاں جی، کعبے میں علی آیا ہے، سامنے آئی ہے تو میں نے پڑھ دی ہے۔ کعبے میں مولا علی آئے ہیں بھائی، کعبے میں بھائی مولا علی آئے ہیں نا۔ لو جی یہ آ گئی سامنے، سورہ شمس کی آیت ہے جی، پہلی اور دوسری آیت ہے، دو آیتیں ہیں، سبحان اللہ کہہ لو۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، اللہ فرماتا ہے شمس کی قسم ہے، سورج کی قسم ہے، اور اس سورج سے نکلنے والی کرنوں کی بھی قسم ہے، اس دھوپ کی بھی قسم ہے، سورج کی بھی قسم ہے اور اس کی دھوپ کی بھی قسم ہے۔ اچھا سورج آتا ہے نا تو یہ تو چلا جاتا ہے نا، اس کے پیچھے چاند آتا ہے، اللہ فرمائے والقمر اذا تلاہا، یہ جو سورج کے پیچھے چاند آیا ہے نا، مجھے اس کی بھی قسم ہے، اس سورج کی بھی قسم ہے اور مجھے اس کے پیچھے آنے والے چاند کی بھی قسم ہے۔ اب خدا جانے رب کس سورج کی قسم اٹھا رہا ہے اور پیچھے کون ہے جو چاند آیا ہے؟ نہیں، آپ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، قصور آپ کا نہیں، اصل میں روزہ افطار کر کے بندہ تھک جاتا ہے تو پھر میٹھی نیند آتی ہے تو بندہ سوتا بھی ہے۔ اب علی کی محبت میں سوئے سوئے سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ والشمس وضحاہا، اس کی تفسیر ابو القاسم حسقانی حنفی نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل میں حجرہ رسالت میں سے سب سے پہلے نبی نکلے، نبی کے چہرے کو دیکھ کے اللہ فرما رہا ہے والشمس وضحاہا، مجھے مصطفیٰ کے سونے مکھڑے کی قسم ہے، بلا فاصلہ پیچھے مولا علی آ رہے تھے۔ اللہ فرمایا یہ جو پیچھے علی آ رہا ہے نا، والقمر اذا تلاہا، مجھے علی کی بھی قسم ہے۔ اچھا جس دل میں علی اور نبی بستے ہیں سبحان اللہ کہہ لو جی۔ بے فکر رہیں، خطاب لمبا نہیں کریں گے، روزے دار ہیں آپ لوگ۔ 11:20-22 پہ خطاب شروع ہو گیا، 11:33 ہو گئے، بس 11:45-46 پہ چھوڑ دیں گے، 10-15 منٹ آیتیں سن لیں۔ لو جی ایک اور آیت پڑھتے ہیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت میرے سامنے آئی ہے، شان علی کی ہے، آپ نے سبحان اللہ کہہ لی ہے؟ شان علی کی ہے اور یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، لیکن اس آیت کو پڑھنے سے پہلے مجھے 4 آیتیں پہلے پڑھنی پڑیں گی۔ یہ ایک آیت سورہ مائدہ کی 11 نمبر آیت ہے اور ایک سورہ اعراف کی 5 نمبر آیت ہے اور ایک سورہ دہا کی آیت ہے۔ آپ کہو جی میں پڑھوں؟ وہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے یہ 4 آیتیں پہلے پڑھنی ہے، صفحہ نمبر 371 پہ ہیں۔ سنیے گا جی، ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ بھئی اللہ کی نعمت کا ایک آیت ہوگی، دوسری آیت سنو، اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ 2 آیتیں ہو گئیں، کیا کرنا ہے؟ نعمت کا ذکر کرنا ہے۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ نعمت کا ذکر کرنا ہے تاکہ ہمیں کامیابی ملے۔ 2 آیتیں ہو گئیں، تیسری آیت اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صرف ذکر نہیں کرنا، میری نعمت کا چرچا کرو۔ بھائی نعمت کا
کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 3 آیتیں ہو گئیں. چوتھی پڑھوں؟ اور جس دل 4 واسطے نے سبحان اللہ کا وہ 3 آیتیں ہو گئیں. چوتھی آیت اللہ فرمائے وہ جو دن آئے گا نا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہم تم سے اپنی نعمت کا سوال کریں گے. اس کا مطلب ہے کوئی نعمت ہے جس کا ذکر کرنا ہے، کوئی نعمت ہے جس کا سوال ہوگا، کوئی نعمت ہے کہ جس کے ذکر سے کامیابی ہوگی، کوئی نعمت ہے کہ جس کا چرچا کرنا ہے. اب یہ 4 آیتیں سننے کے بعد یہ آیت سنو جو آج سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اسے علامہ ابن کثیر عماد الدین حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے. یہ آیت تب آئی جب حضور نے اپنا آخری حج کیا، مولا علی کو بلایا، صحابہ کو ٹھہرایا، ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس اعلان کے بعد یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میرا حبیب آج ہم نے آپ پہ اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے. معلوم ہوا مولا علی خود اللہ کی نعمت ہے. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. علی اللہ کی نعمت ہے. اے علی اللہ کی نعمت ہے بھائی، علی اللہ کی. ابھی بھی آپ آہستہ بول رہے ہیں علی اللہ کی. جو بندہ علی کو نعمت نہیں نہ مانتا وہ اپنے بیٹے کو نعمت مانتا ہے. جی الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. اچھا تیرا بیٹا اللہ کی نعمت ہو سکتا ہے، ہمارا علی اللہ کی نعمت نہیں؟ بھائی بولو تو صحیح جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے. علی اللہ کی نعمت ہے. اچھا آپ جلدی سے اجازت دو، میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ 1 2 3 4 آیتیں سورہ واقعہ سے پڑھنا چاہتا ہوں. 4 والوں سبحان اللہ کہو. سمجھ نہیں آ رہی؟ جب سے ذکر علی کا شروع ہوا ہے آیتیں 4 4 آ رہی ہیں. اصل میں جس دل میں علی ہے وہ اصل میں چاروں کا نوکر ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کے دل میں علی ہو اور ابو بکر کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کے دل میں علی ہو حضرت عمر کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کے دل میں علی ہو عثمان کا گستاخ ہو. ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال، محمد راضی ہو جائیں گے. جی مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے. اگر آپ کا عقیدہ اجازت دیتا ہے سبحان اللہ کہو تاکہ میں جلدی سے قرآن کی آیتیں پڑھوں. جناب لو سنیے گا، یہ سورہ واقعہ ہے بھائی. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. اللہ فرماتا ہے کچھ بندے وہ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. کچھ وہ ہیں کہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. لیکن آگے اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. کچھ ایسے ہوں گے نام و دائیں والے، نام و بائیں والے، بلکہ وہ آگے والے نہیں. آپ نے محسوس ہی نہیں کیا میں کیا سمجھا رہا ہوں. اللہ فرمایا نہ دائیں والے نہ بائیں والے بلکہ والسابقون السابقون، یہ ہے آگے والے. اولئک المقربون، اور یہ سارے اللہ کے مقربین ہیں. سلام علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ پہ. آپ فرماتے ہیں یہ جو آگے والے ہیں نا ان سب کا امام علی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ جو آگے والے ہیں ان کا امام علی ہے. اب جس دل میں علی بستا ہے سنی کہے سبحان اللہ. کیونکہ یہ جتنے ریفرنسز میں دے رہا ہوں یہ علماء اہل سنت کے ریفرنس ہیں. اچھا آپ اجازت دو میں نا سورہ صافات سے حشر کا منظر پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی حشر کا منظر پڑھ لئیے. سورہ صافات ہے، حشر کا منظر ہے. آپ جانتے ہیں کہ حشر میں نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، بندوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اچھا ٹھہر جو، ایک آیت مجھے سورہ انبیاء سے یاد آئی، 21 نمبر سورہ ہے، جہاں پہ بندوں کو اپنی اپنی پڑی ہے نا. اللہ فرماتا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر. اللہ فرماتا ہے وہاں پہ کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے وہ مطمئن بیٹھے ہوں گے. نہیں آپ سمجھے ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے. سنو دوبارہ سنو پھر سنو. اللہ فرماتا ہے جتھے بندیاں نو اپنو اپنی پئی ہے. اب میں حشر پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. وہ جو حشر کا منظر ہے وہ سورہ بقرہ کی کیا آیت ہے جی؟ حفاظ کون ہیں؟ حافظ کون ہے؟ آپ بھی حافظ ہیں اور آپ بھی حافظ ہیں. وہ سورہ بقرہ کی آیت مجھے سنائیں. یوم لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی. اے دن آنا ہے جدوں کسے نے کسے دے کام نہیں آنا.
پتہ نہیں اس دن کنے کام آنا ہے. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہو اوے جدو کسے کام نہیں آنا پھر رب جانے اتھے کسے تے کام آنا ہے کہ نہیں آنا. بھائی اپنی اپنی پئی ہے, بھائی پئی ہے, نامہ اعمال تول رہے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, میزان لگا ہوا ہے, لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال رکھ رہے ہیں, بندیاں نو اپنی اپنی پئی ہے. جتھے بندیاں نو اپنی اپنی پئی ہے نا, نامہ اعمال تول کے جب لین لگ جائے گی نا, اب جنت سامنے قریب ہوگی, آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ, انہیں روکو. اب سامنے جنت ہے, بندہ داخل ہونے لگا ہے. سورہ صافات ہے, 37 نمبر سورہ ہے, 26 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ, ہم آواز دیں گے ٹھہرو, روکو انہیں. مولا اب کیا ہوا, نامہ اعمال تو تل گئے. اللہ فرمایا انہم مسئولون, انہاں ضروری سوال کرنا ہے. ہائے ہائے بھائی سارا کام ہو چکا ہے, اب بندہ داخل ہونے لگا ہے. اللہ فرمایا نہیں روکو, ان سے ضروری سوال کرنا ہے. مولا وہ ضروری سوال کون سا ہے؟ امام دلمی نے لکھا ہے, ابو سعید خدری نے اسے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں سوال ہوگا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے داستے صحیح دل وچ علی بھی ہے ہی کہ نہیں؟ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اور جنت ٹور چلے ہیں, کھلو جا, اور دل وچ علی بھی ہے ہی کہ نہیں؟ یہ دا مطلب ہے نامہ اعمال تولن تو بعد بھی چھانٹی ہو سکتی ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. بھائی نامہ اعمال تولنے کے بعد چھانٹی ہوگی, جنت میں جائے گا وہ جس کے دل میں علی ہوگا. نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. حضرت مولا علی کے پاس آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا علی بخن 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 بخن, مبارک ہو یا علی مبارک ہو. عرض کی ابو بکر مجھے کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں؟ یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مور ہوگی. یہ مبارک حضرت ابو بکر نے دی ہے. جب کہا نا بخن بخن یا علی, جنت میں جائے گا وہ جس کی پرچی کی علی کی مور ہوگی. حضرت مولا علی ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں یا ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو. فرمایا مجھے کس چیز کی مبارک ہے؟ عرض کی ابو بکر مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور اونو لائی جدے دل میں صدیق ہوئے گا. بات تو یہ ہے جو آج آپ کو سمجھانی ہے. یہ دا مطلب ہے نامہ اعمال تلنے کے بعد بھی چھانٹی ہو سکتی ہے. تو سیدھا علی والے بیٹھے ہو, سبحان اللہ کہو یارا کمال پہ کر. تو اڈے دلاں وچ علی واسطہ ہے, جس دل وچ علی واسطہ ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. آپ اجازت دو میں 2-4 آیتیں اور پڑھ لوں, یا کافی ہے تقریر؟ نہیں میں جتنی آیتیں ہوگی کافی نہیں. اچھا پڑھنی ہے, یہ فاصلہ بھی ختم کرو, تھوڑا قریب آؤ. اوے تھوڑا قریب آ جو, قرآن پاک کے قریب بیٹھتے ہیں, دور نہیں بیٹھتے یار, میں بڑی تکلیف میں ہوتا ہوں اس طرح دور آپ بیٹھتے ہیں. اچھا چلیں آئے 1-2 آیتیں اور پڑھتے ہیں. یہ ہے جی سورہ فاطر کی آیت ہے جی, یہ 35 نمبر سورہ ہے. اچھا نہیں پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھتے ہیں جی, 17 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ترجماتے تو تاں کریں گا جدو سبحان اللہ کہو گے تھے. یوما اس دن ندعو بلایا جائے گا, کلا سب کو. نہ بیٹا گفتگو نہ کریں, اور شیرو شہزادے بیٹا نہ گفتگو نہیں کرنی بھائی, میرے سامنے گفتگو نہیں بندے کرتے, بس میرے اب صرف قرآن سننا ہے, اب آپ نے گفتگو نہیں کرنی. یوما اس دن ندعو بلایا جائے گا, کلا سب کو, اناسین بندوں کو, بے امامہم ان کے امام کی آواز سے. علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت کو حضرت ابو بکر نے پڑھا. حضرت ابو بکر صدیق نے اس آیت کو پڑھا, قرآن اٹھایا, مسجد نبوی میں چلے گئے, نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ یہ حشر والا امام کون ہے؟ اوے بھائی جدی آواز پہ نہیں ہے, امام کون ہے؟ نبی پاک نے سنا اور خاموش رہے. علامہ فرماتے ہیں 70 دفعہ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معاشر والا امام کون ہے؟ نبی خاموش. حضور یہ معاشر والا امام کون ہے؟ نبی خاموش. یا رسول اللہ یہ معاشر والا امام کون ہے؟ حضور خاموش. اچھا 70 دفعہ آپ نے پوچھا, نبی خاموش رہے. اچانک مسجد نبی کے درمیان والے دروازے میں سے علی کو آتے ہوئے دیکھا.
इधर अली को आते हुए देखा, नबी आवाज देते हैं अबू बकर। जी आका, अब पूछ क्या पूछ रहा था? हुजूर अल्लाह फरमाते हैं यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, माशर वाले दिन इमाम की आवाज आएगी। हुजूर हशर वाला इमाम कौन है? नबी इशारा करके फरमाते हैं अबू बकर देख भी ले और पहचान भी ले, वो हशर वाला इमाम मेरा अली है। भाई जाग रहे हो तो एक दो आयतें और पढ़ लूं, अली की शान में एक दो आयतें और सुन लो। मैं तो पहले अर्ज कर रहा हूं, हम उस अली को मानते हैं जिसकी आयतें कुरान में शान में आयतें आई हुई हैं। हम रवायतों वालों को नहीं मानते, हम तो आयतों वालों को मानते हैं। हुन जिन्हां दे दिल विच कुरान दी मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कह लो जल्दी। बस ये खिताब मुकम्मल हुआ, बस एक दो आयतें और सुन लो। 46 मिनट पे आ गई जी, 11:46 हो गए। लो जी, ये सूरह राद की आयत है, ये सूरह राद है भाई, 13 नंबर सूरह है, बिस्मिल्लाह, और ये इसकी 7 नंबर आयत है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अंता मुनजिरहुम। नबी फरमाता है रसूल हमने तुम्हें डराने के लिए भी भेजा है। रसूलुल्लाह डराते भी हैं। हाँ जी, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। मेरा हबीब खुशखबरी सुनाओ मोमिनों को, लेकिन इन्हें डराओ। ये जो दूसरे हैं ना, इन्हें डराओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ और उन्हें डराओ। बोलो तो सही ना जी, यही आयत यहां पे है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा अंता मुनजिरुन, ए हबीब आप डराने वाले हैं, लेकिन वलिकुल्ली कौमिन हादिन, वलिकुल्ली कौमिन हादिन, हर कौम के लिए हमने हादी भेजे हैं, हर कौम के लिए हादी हैं। मैं कुर्बान जाऊं अबी जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी, इमाम तबरी जिनकी तफसीर तबरी है, जिसे आप जामिया अल बयान अन तावीलुल कुरान के नाम से जानते हैं, इमाम तबरी फरमाते हैं ये आयत आई ना कि मुस्तफ़ा आप डराने के लिए हैं और हर कौम में कोई ना कोई हादी आता है। नबी ने अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया वदा यदहु अला सदरहु, अपने सीने पे हाथ रख के नबी फरमाते हैं सुनो अना मुनजिरुन, मैं डराता हूँ। अली के कंधे पे हाथ रख के कहा अली क़यामत के तक आने वाले बंदों के लिए तू हादी है। हाय हाय अली, क़यामत तक आने वाले बंदों के लिए तू हादी है। हादी का मतलब होता है मुश्किल कुशा। अब मुझे वो बात याद आ रही है कि जब हजरत उमर ने कहा था या अली आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। अब मुझे वो बात याद आ रही है जब मसलों के लिए अली को बुलाया जाता था और सहाबा के लिए भी अली मुश्किल कुशा बना करते थे। जिसके दिल में अली है सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। आप इजाजत दो मैं दो को आयतें अली की शान में और पढ़ लो। वैसे बाबा आयता हो गई ने उन जिन्हें जी बैठे हुए नहीं हो गई ने काफी आयता हो गई ने। अच्छा चलो एक आध आयत और पढ़ लेते हैं। ये सूरह नहल की आयत है जी, ये सूरह नहल है जी। अच्छा ये सूरह बकरा की आयत मेरे सामने आ रही है। लो जी ये दो आयतें सुनो और छुट्टी, ठीक है जी। दो आयतें, एक सूरह बकरा से सुन लें और एक सूरह नूह से सुन लें। बस ये दो आयतें सुने। ये सूरह बकरा है जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए जी, आ गया ज़हन में? गए हजरत मूसा तूर पे, क्यों? अल्लाह से हम कलाम हुए और अल्लाह का शाबाश दीदार किया, जीते रहे। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए, आपने कभी गौर किया है कि ये जो महीना गुजर रहा है, ये महीना अल्लाह हमें भूखा देखना चाहता है? अल्लाह चाहता है कि ये शिकम खाली रहे। गौर किया भाई? गौर किया आपने? भाई शिकम खाली रहता है हमारा सारा दिन, कोई शय नहीं हम खाते पीते। इस भूख का फलसफा क्या है? व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड ऑफ दिस हंगर? ये जो भूख है इसके पीछे कोई तो फलसफा होगा। अल्लाह हमें भूखा क्यों देखना चाहता है? अब मेरे पास वक्त नहीं है, वगरना इमाम गजाली ने इस पे बड़ा कलाम किया हुआ है। अहयाउल उलूम उठाओ, पूरा बाप है भूख का और बहुत लंबा कलाम है इमाम गजाली का। उस तरफ नहीं मैं जाऊंगा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रहूंगा, क्योंकि रब्बे अरनी, मूसा ने कहा था मैं देखना चाहता हूँ। लन तरानी, अल्लाह फरमाए नहीं दिखाते हैं पर देख नहीं सकेगा। फ़ाइन इस्तकर्रा मकानहु फसौफा तरानी, अल्लाह फरमाए फिर तूर पे आ जाओ। हज़रत मूसा तूर पे गए। अब गाड़ी में किताब शायद पड़ी है बाइबल,
یا میرے پیچھے لائبریری میں رہ گئی ہے؟ نہیں، پیچھے لائبریری میں رہ گئی ہے۔ بائبل، بائبل وہ کتاب ہے جس میں تورات اور زبور دونوں موجود ہیں۔ تورات اور انجیل، تورات اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اور انجیل نیو ٹیسٹامنٹ ہے، اور ان میں 42 کتابیں بھی ہیں، 63 کتابیں ہیں ساری کل ملا کے۔ ہاں جی، تھوڑا پڑھا کریں ارد گرد بھی، ایک ہی ڈگر پہ نہ رہیں، ذرا ارد گرد بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا چلو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تو اللہ نے چونکہ دیدار کروانا تھا، اللہ فرمایا موسیٰ 40 دن میرے پاس رہنا ہے، نہ کچھ کھانا ہے اور نہ ہی کچھ پینا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے، اس پہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ ورس لکھی ہوئی ہے، 40 دن موسیٰ نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا اور اللہ کا دیدار کرتے رہے۔ یہ مطلب ہے بھوک کا فلسفہ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ چاہتا ہے بندے بھوکے رہن تاکہ اپنی زیارت کرا چھڑا۔ فلسفہ صوم سمجھو، یہ صوم ہے کیا؟ ہاں جی، بھوک میں اللہ کی زیارت ہے۔ آپ سمجھے نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بھوکے رہے اور حالت مرض میں رہے، 2 دفعہ پوچھتا تھا۔ ہاں جی، حضرت بابا فرید 36 سال کچھ نہیں کھایا، صابر پیا نے 14 سال کچھ نہیں کھایا، او صاحب کتاب اللمہ کئی سال آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ ہون سمجھ آئیے کیوں بھوکے رہندے سن؟ اچھا تو انہوں پتہ ہے کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں نبی پاک سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، ساری رات کچھ نہیں کھاتے تھے، پھر سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، پھر ساری رات کچھ نہیں کھاتے تھے۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ پھر اسی بھی چھڑ دینے ہیں؟ آپ فرماندے نے خاموش، تواڈے وچوں کیڑا میرے ورگا ہے؟ تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بھوک کا فلسفہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھوک جب یہ شکم خالی رہتا ہے تو اللہ کی زیارت کا بہانہ بنتا ہے۔ ہاں لیکن موسیٰ علیہ السلام جب خالی پیٹ رہے نا تو اللہ نے جب کلام کیا تو 70-72 ہزار پردہ درمیان میں تھا۔ جب اللہ سے کلام ہوا، موسیٰ نے عرض کی مولا میں نے کھایا بھی کچھ نہیں ہے تو پھر 70-72 ہزار پردہ ہے، مولا کوئی تو ہوگا جس کے لیے پردے اٹھ جائیں گے۔ اللہ فرمایا بالکل موسیٰ ہوں گے میرے محمد کے امتی۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا روزے کی حالت میں سامنے کھانا پڑا ہوگا، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، مشروبات سامنے پڑے ہوں گے، اٹھائیں گے نہیں، انتظار کریں گے کہ آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آئے گی، کھانا قریب کریں گے، 72 ہزار پردے اٹھا کے اپنی زیارت کروا دیا کروں گا۔ آپ بھی نہیں سمجھے فلسفہ بھوک کیا ہے، فلسفہ صوم کیا ہے؟ صوم اللہ کی زیارت کا بہانہ ہے، روزہ اللہ کی زیارت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے جی، اپنے پیٹ کو باندھا کرو کبھی کبھی۔ یہ دیکھیں یہ سورہ دہر ہے، یہ 76 نمبر سورہ ہے۔ ہاں جی ٹھہرو ذرا، ٹھہرو، والسابقون السابقون سمجھا رہا تھا میں، یہ سورہ دہر ہے، یہ 76 نمبر سورہ ہے۔ اچھا یار یہ آیت بار بار سامنے آ رہی ہے، اس کو پہلے پڑھ لوں میں؟ ہون تسی تھک گئے ہو نہیں چلو کافی ہو گیا، خطاب واقعی کافی ہو گیا۔ اچھا چلو میں یہ آیت پڑھ ہی لیتا ہوں۔ نہیں یہ نہیں پڑھیں گے، یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام رہے، پیچھے بندوں نے کیا کیا؟ ہاں جی جواب دو مجھے، پیچھے بندوں نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کی عبادت شروع کر دی، بچڑے کی پوجا۔ آیت بولیے گا حضرت، وہ کیا آیت ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام رہے، پھر آگے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، انہوں نے پیچھے بچھڑے کو پوجا۔ جب پوجا شروع کی موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے کہا چلو اٹھو، کھڑے ہو جو، اٹھو، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پیچھے پڑھیں، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اپنے نفسوں کو قتل کرو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ، جیتے رہیں۔ میں اس لیے ان کا سہارا لے رہا ہوں، پھر قرآن نہیں کھولنے کی ضرورت۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ، چلو رب کی طرف، معافی چاہیے، فَتُوبُوا إِلَىٰ، چلو بَارِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف چلو رب کی طرف، چلو اٹھو، چلو رب کی طرف۔ ہاں جی سارے نبی انجی کر دے رہے جے، جدو امت کو گناہ ہوندا سی نا، نبی یہی کہندے سن، چلو اللہ ول، چلو رب ول، چلو اٹھو رب ول۔ جی ہن میرے کو ٹائم کو نہیں، ورنہ میں قوم صالح پڑھوں۔
ورنہ میں قوم عاد پڑھوں، یہ ساری امتیں ہیں، جب بھی گناہ ہوتا نبی یہی کہتے تھے چلو رب ول، چلو رب ول۔ اچھا ہر نبی امت نو ہی کہندا رہیا چلو رب ول، تے جے ساڈے کول گناہ ہوے نا تے اللہ فرماندا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا، گناہ ہو گیا چلو محمد ول۔ ہائے ہائے تساں غور ہی نہیں کیتا گل ول۔ بھائی ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے چلو مصطفیٰ کی طرف۔ یہ دا مطلب ہونا ہے قرآن دی آیتاں پڑھ کے میں سمجھا لواں، پچھلیاں امتاں نو اللہ فرماندا سی انہاں نو میرے ول کلو، انہاں نال آپ ہی نبڑاں گا، تے محمد دی امت نو اللہ فرماندا چلو محمد ول، تسی جانو تے میرا یار جانے۔ بولو تے صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں جی یہ فلسفہ قرآن کا ہے، چلو مصطفیٰ کی طرف۔ اچھا میں گزارش تو یہ کر رہا تھا کہ چلو فَقُلُوا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ باب حِتَّةٌ ہے، گزرو اس میں سے، معافی چاہیے تو اس میں سے گزرو، یہ باب ہے اور باب حِتَّةٌ ہے، دروازے بچوں لنگو، دروازے بچوں لنگو۔ تو سمجھے نہیں میں کی پیا کہنا؟ اللہ فرماندا ہے اس دروازے بچوں انہاں نوں کڈو، اس دروازے میں سے گزرو، یہ دروازہ ہے۔ بندے کتھے نے جنہاں نوں فرید دا دروازہ چپ دے پیا؟ بولو تے صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ فرمایا یہ دروازہ ہے، اس قوم کو دروازے میں سے گزارو۔ سنیے گا، قوم اس دروازے میں سے گزری۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ باب حتتن ہے، یہ باب حتتن ہے، بندے باب حتتن میں سے گزر گئے، معافی ہو گئی۔ اب رکنا، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، بندے انسان نہیں بنے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اللہ فرمایا یہ انسان نہیں بن رہے، مولا عذاب بھیج۔ عذاب آیا؟ نہیں آیا۔ میں نے قرآن رکھ دیا ہے، تقریر ختم ہو گئی ہے۔ عذاب نہیں آیا؟ آیا؟ کیا آیا تھا؟ پانی۔ جیتے رہیں بیٹا، پانی آیا؟ بھائی آیا۔ 950 سال نبی نے تبلیغ کی ہے تو پھر بھی عذاب مانگا۔ 950 سال۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ نوح علیہ السلام نے فرمایا عذاب بھیج، کیا ان بندوں نے نوح علیہ السلام پہ اوجری رکھی تھی؟ جی نہیں۔ کیا گاؤں سے نکالا تھا؟ جی نہیں۔ کیا قتل کیا تھا؟ جی نہیں۔ کیا پتھر مارے تھے؟ جی نہیں۔ صرف دعوت قبول نہیں کی، اللہ نو فرما رہے ہیں عذاب گھل۔ صدقے جاواں اس نبی تو، بندیاں اوجریاں رکھیاں نے، بندیاں پنڈوں بھی کڈے آئے، بندیاں قتل دا بھی ارادہ کیتا ہے، پھر بندیاں پتھر بھی مارے نے، تے پھر جدو وجے نے نا پتھر تے پھر بھی جلال چاہ کے اللہ ہی فرمایا سی سونیاں جے تو کمیں تے عذاب کل چھڈاں۔ یہ دا مطلب ہے جلال وچ بھی آوے محمد کولوں پوچھدا ہے۔ ہائے ہائے، جلال وچ بھی آوے تے پھر بھی مصطفیٰ کولوں پوچھ دے۔ ہن میرے ال ویکھیا جی جدو فرمایا جے کمیں تے اے پہاڑے نہ تے سٹ چھڈا، آمینہ دلال ہاتھ اٹھا کے فرماندے نے نا سونا جے عذاب بھی کلنا سی منو رحمت کیوں بنایا ہی؟ یعنی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا؟ نہیں آیا۔ تقریر ختم ہو گئی ہے، نہیں آیا۔ آیا، لیکن بندے بچ گئے جو کشتی میں بیٹھ گئے، بچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیا، بندے بچ گئے جو دروازے میں سے گزر گئے۔ جی یہی دو آیتیں میں نے ابھی تک پڑھی ہیں نا، بندے بچ گئے جو دروازے میں سے گزر گئے، باب حتتن، اس دروازے میں سے گزرنے والے بچ گئے، کشتی نوح میں بیٹھنے والے بچ گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب یہ دونوں آیتیں مولا علی نے پڑھی، مولا علی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، محمد کی امت کے لیے باب حتتن بھی علی ہے، کشتی نوح بھی علی ہے۔ اگر کسی گناہگار نے گناہ معاف کروانے ہیں علی کے در پہ آ جائے، نیکوکاروں کو جنت چاہیے تو علی کے در پہ آ جاؤ۔ جس دل میں علی بستا ہے سبحان اللہ کہہ لو جی۔ میں آخری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کافی قرآن سن لیا اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے سن لیا، اور آپ نے ابھی تک قرآن علی قرآن سے سنا ہے۔ ابھی کوئی روایت تو نہیں آئی جی، ابھی آیات آ رہی ہیں اور مفسرین آ رہے ہیں۔ بس آخری آیت سنو سورہ عذاب کی اور اجازت دے دو۔ سورہ عذاب 33 نمبر سورہ ہے۔ میرا سفر تھوڑا لمبا ہے، میرا ارادہ ہے شاید میں رات سفر کروں گا یا فرسٹ ٹائم میں نکل جاؤں گا۔ صبح میرا پروگرام دور ہے کل کا، وہ تلک انگ سے آگے پنڈی گیپ کا علاقہ ہے۔ تسی تو سبحان اللہ کہو، تسی کیوں تھک گئے ہو، تسی تو اتھے ہی ہو۔ لو جی یہ سورہ عذاب ہے بھائی، 33 نمبر سورہ ہے، بس آخری آیت سنو۔ ہاں
33 نمبر سورہ کی غالباً 21 22 23 نمبر آیت ہے. لو جی سنیے گا، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین، مومنوں میں سے کچھ بندے، رجال، کچھ مرد وہ ہیں مومنوں میں، صدقوا ما عاہدوا، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا نا انہوں نے پورا کر دیا ہے. بس یہ خطاب کی آخری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کچھ بندے ہیں مومنوں میں سے جنہوں نے وعدہ کیا اور وعدے کو جی پورا کیا. لیکن فمنہم من قضا نحبہ، کچھ بندے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ ابھی پورا کرنا ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت مولا علی نے جب کوفے کی مسجد میں پڑھی ہے نا، بندوں نے پوچھا یا علی یہ کون بندے ہیں جو وعدہ پورا کر گئے ہیں؟ یہ کون بندے ہیں جنہوں نے وعدہ ابھی پورا کرنا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں جو بندے وعدہ پورا کر گئے ہیں نا ان میں ایک تو میرا چاچا حمزہ ہے، اور ایک عبیدہ بن حارث ہے، اور ایک میرا بھائی جعفر طیار ہے، اور جس نے وعدہ ابھی پورا کرنا ہے نا وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا علی ہے. یا علی آپ نے کون سا وعدہ پورا کرنا ہے؟ فرمایا میں وعدہ پورا کرنے والا ہوں. وہ آئے گا، حالت نماز میں وار کرے گا اور میرے وجود پہ خون ہی خون ہوگا، میرا وعدہ پورا ہو جائے گا. یہ آیت علی کی شہادت کی آیت ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا. آج 20واں، آئندہ 21واں، کل سے 21واں روزہ ہے. 19ویں روزے حضرت مولا مشکل کشا فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں. سیدہ زینب روکتی ہیں، آپ نہیں رک رہے. فرما بھی رہی ہیں بابا آج نماز گھر پہ پڑھ لیں. فرمایا نہیں، علی اور مسجد، مصلی اور جماعت. کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے دل میں علی ہو اور بندہ نمازی نہ ہو؟ غلط 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 غلط، بالکل غلط. یہاں پہ علی کی محبت ہو بندہ پکا نمازی ہوتا ہے. جو بندہ نماز پہ نہیں آ رہا اور اپنے آپ کو علی کا نوکر کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. دھوکہ، اپنے آپ کو بھی دھوکہ، دوسروں کو بھی دھوکہ. نہیں، دل میں علی ہو بندہ نمازی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شکر دوپہر ہو اور اندھیری رات ہوتی ہے. ہن میرا منہ بن کدی جی بھی ہوئے شاید جی شکر دوپہر ہوئے تے نیری رات ہوئے. ہاں اندھیری رات ہو اور سورج چمک رہا ہوتا ہے. نہیں، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ اندھیری رات ہو اور سورج چمک رہا ہو. اچھا اگر شکر دوپہر ہو تو اندھیری رات نہیں ہوتی، سورج چمک رہا ہو تو شکر دوپہر یہ اندھیری رات نہیں ہوتی. دل میں علی ہو تو بندہ بے نمازی نہیں ہوتا. دل میں علی ہو تو بندہ نمازی ہوتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں علی ہو اور بندہ نمازی نہ ہو؟ غلط کہتا ہے وہ. اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. جس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. جس کا مصلی سے کوئی تعلق نہیں اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. علی خود بھی علی ہے، علی کا مصلی بھی علی ہے. جی جی، علی کا ممبر بھی علی ہے. علی کا کیا معنی ہے؟ بلند، اعلیٰ. جیتے رہیں. بلند، علی کا معنی ہے بلند. تو جب علی خود علی ہے نا، علی کا مصلی بھی علی ہے. بھائی علی کا ممبر بھی علی ہے. اگر آپ محسوس کریں تو علی کی فاطمہ بھی علی ہے. ہاں جی، علی کا حسن بھی علی ہے، علی کا حسین بھی علی ہے، علی کا زین العابدین بھی علی ہے، علی کا تو مصطفیٰ بھی علی ہے، اور علی کا خدا بھی علی ہے. اور جاگ دے بیٹھے ہوتے سبحان اللہ کہہ لو جلدی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ہمارا خدا بھی علی ہے. اب بولو تے صحیح جسے سمجھ. علی کا خدا علی ہے. ہاں جی، علی جسے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے نا وہ بھی علی ہے. جس دل میں علی ہے سبحان اللہ کہہ لو. آج کل فتووں والی مشین بڑی تیز ہے، بندوں کو سمجھ آتی نہیں، فتوے چل پڑتے ہیں. ہمارے پاس فتووں والی مشین نہیں، ہمارے پاس محبت والی مشین ہے. آپ سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے. اچھا جی، وہ سیدہ زینب نے کہا بابا گھر پہ پڑھ لیں. فرمایا نہیں نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. مولا مسجد میں چلے گئے، مسجد میں چلے گئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے. ہاں جی، کتابوں میں موجود ہے کہ وہ لیٹا ہوا تھا باہر، الٹے پیٹ، یوں پیٹ کی طرف. آپ نے قریب آ کے اپنے پاؤں سے کہا سیدھا ہو کے لیٹ. مسجد میں ایسے نہیں لیٹتے، اور میں تیرے ارادے جانتا ہوں.
علی جانتا ہے تیرے ارادے کو. اچھا یہ پھر گھبرا سا گیا, مولا اندر چلے گئے, جا کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر, 2 رکعت نماز ہے, فرض نماز ہے, فجر کا ٹائم ہے. جب پہلا سجدہ مولا مشکل کشا نے کیا, یہ بے غیرت پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا, حضرت علی کے سر پہ آ کے زور سے زیر علود قسم کا خنجر مولا کے سر پہ جب آیا, مورخین لکھتے ہیں کہ جس طرح کتاب نہیں کھلتی اس طرح علی کا سر کھل گیا. حضرت امام حسن نے جلدی سے اپنا رومال باندھا. اچھا حسن رومال باندھ رہے ہیں, علی فرما رہے ہیں مجھے چھوڑ دے نماز پوری کرو. ہاں مجھے چھوڑو نماز پوری کرو. اچھا مولا مشکل کشا کے صاحبزادے نے نماز مکمل کی, یہ بے غیرت پکڑا گیا. عبد الرحمن ابن ملجم اسے پکڑ لیا. شام کے وقت حسن پاک نے, بس آخری جملے ہیں, حسن پاک نے شربت تیار کیا اپنے بابا کے سامنے. جب شربت رکھا, مولا مشکل کشا اسے دیکھ کے فرماتے ہیں حسن شربت میرے قاتل کو پلاؤ, شاید غصہ ٹھنڈا ہو جائے. ہاں جب کہا نا شربت میرے قاتل کو پلاؤ, شربت اس کی طرف گیا, اس نے کہا نہیں باپ بیٹے کی چال لگتی ہے, کہیں زہر تو نہیں ملا دیا. مولا دور سے جلال سے آواز دے کے فرماتے ہیں آج اگر میرے بیٹے حسن کے ہاتھ سے یہ شربت پی لیتا شاید معاشر ولد تو نے آب کوثر کا جام بھی ہم پلا دیتے. تیرے نصیب میں نہیں ہے, تیرے مقدر میں نہیں ہے. اچھا 20واں روزہ مولا کا تڑپتے ہوئے گزرا ہے. 21واں روزہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی صاحبزادیوں کو وصیت کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو کربلا والے ہیں نا, انہوں نے زندہ کیا ہے اسلام کو, اور آج اگر دین نظر آ رہا ہے تو علی کے بچوں کی قربانی کا صدقہ ہے. آج مسجدوں میں اگر آوازیں آ رہی ہیں یہ علی کی اولاد کی قربانی کا صدقہ ہے. آج وعدہ کرو یار, ذکر علی میں آنے والوں وعدہ کرو ہم مصلی پہ ضرور آئیں گے. میری بات سنو یار, آدھی گزر چکی ہے, آدھی رہ گئی ہے, بلکہ گارنٹی نہیں ہے. یہ بھی گارنٹی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے صبح دن بھی نکلنا ہے کہ نہیں, سانس آیا ہے دوسرا آنا بھی ہے کہ نہیں. آج قرآن سامنے پڑا ہوا ہے, آج مل کے وعدہ نہ کر لیں کہ ہم مصلی نہیں چھوڑیں گے. یہ 5 وقت کی جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں ہم یہ نہیں چھوڑیں گے. یوں ہاتھ بلند کر کے ذرا وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ, یوں ہاتھ اوپر کرو, مولا ذکر علی میں آئے بیٹھے ہیں, ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. نہیں آواز کم میں, بندے زیادہ ہیں, ہاتھ تھوڑے ہیں, ہاتھ اوپر کرو نا جی. ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے مولا, ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے میرے کریم اللہ, ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. لو آپ نے وعدہ کر لیا ہے, اب قرآن درمیان میں پڑا ہوا ہے, اب اس پہ آپ قائم بھی رہیے گا. اللہ ہمیں سیرت علی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے جوانوں کو مشکل کشا کی سیرت مل جائے, اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن سنا ہے اللہ اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. مولا جو پڑھا ہے اسے قبول فرما, اگر کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف فرما. صدقہ نبی پاک کا ہم سب پہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. جو فلسفہ صوم ہم نے سنا ہے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, ہم بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ روزے داروں کے روزے قبول فرما, ہمارے دوستوں کی اس محنت کو اللہ قبول فرمائے, ان کے گھر پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. ہمارے دوستوں کی جی اللہ ان کی بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے, ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. روز معاشر انہیں سیدہ فاطمۃ النساء سیدۃ الزہرا کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ان پہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب. یا وکیلو یا ولیو یا نصیرو یا خالقو یا باریو یا مصورو ربی انی مغلوب فانتصر بحق دم من حسین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد.